السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا وضو کرتے ہوئے حجاب کے اوپر سے مسح کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ مرد حضرات پگڑی پہن کر اوپر سے مسح کر لیتے ہیں، کیا حجاب بھی اس کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہیں اپنی زندگی میں ہر طرح کے معاملات کو کرنے سے پہلے پیارے پیغمبر کی سیرت اور صورت کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے کیسے وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں دین کے طریقے، دین پر چلنے کے لیے، دین کے لیے مسائل، دین کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے لیے کیسے انہیں واضح کیے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں چونکہ وضو جو ہے اس کا تعلق ایک عبادت کے ساتھ ہے، اور عبادت بھی وہ جو نماز کی عبادت ہے، اس کے بغیر یعنی وضو کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں، اور جب انسان کا وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز اس کی کیسے ہو جائے گی؟ تو اس لیے وضو کے دوران جب انسان اپنے منہ کو دھوتا ہے، پھر اپنے بازوؤں کو دھوتا ہے، دھونے کے بعد پھر اپنے سر کا مسح کرتا ہے، تو اس مسح کے دوران انسان نے اگر پگڑی پہنی ہو یا کسی ماں بہن نے حجاب پہنا ہوا تو کیا وہ حجاب اتار کر مسح کرے یا حجاب کے اوپر سے ہی مسح کر لے؟ اس کے لیے یہ کیا ہمارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حجاب جو ہے دوران وضو جو ہے اگر کسی نے پہنا ہوا ہو، بعض کہتے ہیں نا جی اس طرح کے پہلے وضو کر کے پھر حجاب پہنا اور پھر جب کبھی وضو کرنے کی ضرورت پڑی پھر وہ کیا حجاب کے اوپر سے مسح کر لے کہ نہ کر لے؟ ذرا اس بات کو پہلے واضح کر لے، اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لے۔ وضو کر کے اور پھر حجاب پہنا جائے اور اس کے بعد پھر حجاب کے اوپر جو ہے وہ مسح کیا جائے، اس چیز کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وضو کر کے یہ تعلق جو ہے یہ ہے صرف موزے اور جرابوں کے ساتھ۔ موزے اور جرابیں اگر کسی نے پہنے ہوئے ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد پھر کبھی اپنی عبادات کے دوران یا کسی وقت بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے اور پھر اس کو وضو کرنا پڑ جائے، پھر وہ اس کے اوپر سے مسح کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر موزے کے، بغیر جراب کے بیسیکلی اصل میں حقیقت میں پاؤں جو ہیں وہ دھونے ہوتے ہیں۔ جب حقیقت میں دھونے ہوتے ہیں پاؤں، ان کا دھونا ضروری ہے، تو لیکن جب وہ وضو کر لیتا ہے اور وضو کرنے کے بعد وہ موزے یا جرابیں وغیرہ پہن لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر مسح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن حجاب کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، اور جیسا کہ انسان کوئی آدمی جو ہے وہ پگڑی پہن لیتا ہے اور پگڑی پہننے کے بعد وہ وضو کرتا ہے اور وضو کے دوران وہ پگڑی کے اوپر سے جو ہے وہ مسح کر لیتا ہے، تو اس لیے حجاب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے اس نے وضو کیا ہوا ہو پھر حجاب پہنے اور پھر دوبارہ اگر وضو کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے حجاب کے اوپر سے مسح کرے۔ حجاب کے ساتھ پہلے وضو کر کے حجاب پہننا شرط نہیں ہے، یہ شرط صرف اور صرف جرابوں اور موزوں کے لیے ہے، حجاب کے لیے نہیں ہے۔ حجاب کے حوالے سے دیکھیں، ہم پگڑی کو حجاب کے اوپر جو ہے وہ قیاس کریں، جیسا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ راوی ہیں مسلم کے اندر باب الطہارہ، اور حدیث نمبر 636 636 یہ حدیث کا نمبر، اور اس حدیث کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موزوں اور سر کے اوپر سے آپ نے مسح جو ہے وہ کیا، یعنی آپ نے پگڑی پہنی ہوئی تھی اور آپ نے پگڑی کے اوپر مسح کر لیا۔ اسی طرح اسی حدیث کے اندر ہے کہ موزے پہنے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور موزوں کے اوپر جو ہے پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسح کیا۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 637، یعنی اسی کے آگے والی حدیث مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا اور خمار پر مسح کیا، اور خمار جو ہے وہ اس سے مراد پگڑی ہے، اور جب پگڑی جو ہے وہ اس پر مسح کیا جا سکتا ہے تو اسی طرح سے پھر خمار کو ہم وہ حجاب کے معنی میں لے لیتے ہیں کہ حجاب پہنا ہوا ہو اگر کسی ماں بہن نے اور اس نے وضو کیا ہے تو پھر وہ حجاب کے اوپر سے مسح کر سکتی ہے۔ یہ دونوں حدیثیں 637 اور 636 مسلم کے اندر باب الطہارہ میں یہ احادیث موجود ہیں، ان کے اندر جو ہے یہ حدیث سے وضاحت ملتی ہے کہ کسی انسان نے پگڑی پہنی ہو تو اس کے اوپر سے وہ مسح ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے خمار کے بارے میں کہا تو خمار کو بمعنی ہم حجاب لیتے ہیں، تو حجاب بھی اگر کسی بہن نے پہنا ہوا ہو تو اس کے اوپر سے وہ مسح کر سکتی ہے۔
ہاں البتہ بہتر یہی ہے کہ وہ سر کے کسی حصے سے مطلب حجاب کو ہٹا کر کسی حصے کا وہ مسح کر لے اور باقی جو ہے وہ حجاب کے اوپر سے مسح کر لے، اس طرح سے بھی بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرح نہیں کرتی تو پگڑی کو ہم قیاس کریں گے حجاب پر، جیسے پگڑی پر مسح جو ہے پیارے پیغمبر سے ثابت ہے، مغیرہ بن شعبہ کی حدیث مبارکہ ہے، تو اسی طرح سے پیارے پیغمبر کی حدیث سے خمار کے بارے میں بھی کہا گیا۔ تو گویا کہ کوئی بھی ماں بہن جس نے حجاب پہنا ہوا ہو تو وہ اگر وضو کرے تو وہ حجاب کے اوپر سے مسح کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ نہیں ہے کہ پہلے اس نے وضو کر کے حجاب پہنا ہوا ہو، یہ شرط موضوع کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔